السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مہاراشٹر کے شہر ممبئی کے قریب گزشتہ روز ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے منعقدہ ایک ریلی کے دوران مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی اپیلیں کی گئی۔ اخبار انڈین ایکسپریس نے یہ اطلاع دی ہے۔ سکل ہندو سماج کی جانب سے ہندو جن آکروش مورچہ کا اہتمام کیا گیا تھا، جو مہاراشٹر میں کئی ہندوتوا تنظیموں کا وفاق ہے۔ یہ ریلی میرا روڈ پر منعقد کی گئی۔ مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی اپیل کرنے کے علاوہ ریلی کے بعد شرکاء نے لو جہاد اور اراضی جہاد کے خلاف تقاریریں کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایک مقرر نے کہا کہ اسلامی جارحیت کے 3 اہم پہلو ہیں: پہلا لو جہاد، دوسرا اراضی جہاد اور آخرکار تبدیلی مذہب کا مسئلہ۔ اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق کاجل ہندوستانی نامی مقرر نے کہا کہ ان تینوں مسائل کا رام کی قیادت میں ایک ہی حل ہے، ایک ایسا حل جسے نہ سیاسی قائدین روک سکیں گے اور نہ سپریم کورٹ، حتیٰ کہ میڈیا بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے۔ اس نے مزید زہر افشانی کرتے ہوئے سامعین کو اکسانے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے مسجد کو اندرون 3 ماہ ہٹا دیا جائے۔ اس نے انہدام کی مخالفت کرنے والے درخواست گزاروں سے کہا کہ عمارت لیز ختم ہو چکی ہے، اراضی اب بھی کھڑی ہے، وہ اس کی برقراری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ درخواست گزاروں میں وقف مسجد ہائی کورٹ اور اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے نومبر 2017 کے احکام کو چیلنج کیا تھا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے مسجد کو عدالت کے احاطے سے باہر منتقل کرنے کے لیے درخواست گزاروں کو 3 ماہ کا وقت دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے پیر کے دن درخواست خارج کر دی۔ اس نے درخواست گزاروں سے کہا کہ وہ لیز پراپرٹی ہے جو ٹرمینیٹ کر دی گئی۔ بینچ نے کہا کہ ہم تعمیر کو ڈھا دینے کے لیے مزید 3 ماہ کا وقت دیتے ہیں۔ اڈانی گروپ سے متعلق ہنڈنبرگ کی رپورٹ اور ملک میں قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے کانگریس نے ملک گیر سطح پر احتجاج درج کروایا اور مودی حکومت کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ اس دوران مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس نے ہر جگہ سختی کا مظاہرہ کیا اور کئی ریاستوں میں ان پر واٹر کینن کا بھی استعمال کیا گیا۔ دریں اثنا کانگریس سربراہ ملکارجن کھڑگے نے دہلی میں اپوزیشن جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس سے وجے چوک تک ایک احتجاجی مارچ کی قیادت کی اور الزام عائد کیا کہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم مودی ملک کو ایک آمر کی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس احتجاجی مارچ میں BRS اور عام آدمی پارٹی کے علاوہ بائیں بازو کی پارٹیوں سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کے اراکین نے حصہ لیا۔ باگیشور دھام کے سربراہ دھریندر شاستری نے ایک اور تنازع کو ہوا دیتے ہوئے ہندوؤں کو مشورہ دیا کہ وہ کم از کم 3 تا 4 بچے پیدا کریں۔ شاستری نے اپنے آشرم میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2 بچوں کو ملک کو اور لارڈ رام کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ ٹی وی چینل زی سلام کے مطابق دھریندر شاستری نے کہا کہ 2 بچے کافی ہے، بچے 2 ہی اچھے، تاہم ایک بچے کو لارڈ رام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جانا چاہیے۔ اسے بچپن سے ہی ملک و قوم کی خدمت کی تعلیم دینی چاہیے۔ اس نے کہا کہ ہم بھی صرف 2 بھائی تھے، ہمارے باپ نے ہمیں دھام کو بھیج دیا۔ کئی سادھوؤں اور مذہبی رہنماؤں نے ہندوؤں کو مشورہ دیا کہ وہ زیادہ بچے پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندو زیادہ بچے نہیں پیدا کریں گے تو عنقریب اقلیت میں آ جائیں گے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد ان سے زیادہ ہو جائے گی۔ بہرحال مرکزی حکومت کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں آبادی میں اضافہ کافی حد تک کنٹرول میں ہے۔ ریاست اتر پردیش میں نظم و ضبط کی بہتر صورتحال کے لیے چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کی ستائش کرتے ہوئے مرکزی وزیر نتیش گڈکری نے کہا کہ ریاست میں زبردست ترقی ہو رہی ہے اور سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ گڈکری نے گورکھپور میں نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا کے 18 پروجیکٹس کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کی زیر قیادت اتر پردیش عنقریب انتہائی خوشحال ریاست کے طور پر ابھرے گا۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ غربت کو دور کرنے اور عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے رام راجیہ قائم کیا گیا ہے۔ گڈکری نے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کا لارڈ کرشنا سے تقابل کیا اور کہا کہ جس طرح لارڈ کرشنا نے بھگوت گیتا میں کہا تھا کہ جب بھی سماج میں گناہوں میں اضافہ ہوگا اور گناہ کرنے والے افراد بڑھ جائیں گے تو وہ خود عوام کو بچانے کے لیے آئیں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کرتے ہوئے راجستھان میں کانگریس کے انچارج سکھجیندر سنگھ رندھاوا نے پلوامہ واقعے پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کا صفایا کر دیا جائے تو ملک بچ جائے گا، مودی برقرار رہا تو ملک برباد ہو جائے گا۔ رندھاوا نے کہا کہ ہماری لڑائی اڈانی سے نہیں ہے بلکہ BJP سے ہے، BJP کو ختم کر دو، اڈانی امبانی خود بخود ہٹ جائیں گے۔ کانگریس کی حکومت بننے پر اڈانی اور امبانی کو جیل جانا ہوگا۔ ہمارے کئی قائدین ان دونوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ تمام قائدین سے میرا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے جھگڑے ختم کریں اور مودی BJP کو ختم کرنے کی بات کریں۔
سابق وزیر اور بی جے پی رکن اسمبلی کے ایس ایشورپا نے یہ کہتے ہوئے کرناٹک میں ایک نیا تنازع پیدا کر دیا کہ کیا اللہ اسی وقت سنتا ہے جب اذان لاؤڈ اسپیکر پر دی جائے۔ گزشتہ روز وجے سنکلپ یاترا کے حصے کے طور پر نکالی گئی ریلی سے خطاب میں ایشورپا نے یہ بات کہی۔ ان کا بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ بنگلورو کے قریب شانتی نگر میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ سردرد بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو سننے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہوتی ہے، ہم انہیں بہرے کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ اس سلسلے میں حکم دے چکی ہے، یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے، اس سلسلے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سبھی مذاہب کا احترام کرنے کو کہا، لیکن کیا اللہ اسی وقت سنتا ہے جب لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان دی جاتی ہے۔ ایشورپا نے کہا کہ ہم بھی اپنے مندروں میں پوجا کرتے ہیں، شلوک اور بھجن کرتے ہیں، ہم مسلمانوں سے زیادہ مذہب پسند ہیں، ہم خدا کا احترام مسلمانوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ دھرم رکشا یعنی مذہب کی حفاظت کرنے والا دنیا میں اگر کوئی ملک ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ گزشتہ دنوں وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف قابل اعتراض تبصرہ کرنے اور اشتعال انگیز بیان بازی کے الزام میں اتحاد ملت کونسل کے صدر توقیر رضا پر مراد آباد میں ناگفتی تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس مینا نے بتایا کہ توقیر رضا خان کے خلاف تھانہ ناگفتی میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ میڈیا کے ذریعے موصول ویڈیو میں توقیر رضا قابل اعتراض اور دھمکی آمیز فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بھڑکانے کے الزام میں 153A 255A اور 505(2) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ وائرل ویڈیو کی جانچ کر کے آگے کی کارروائی کی جائے گی۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NIA داعش ماڈیول کے سلسلے میں پیر کو جموں کشمیر اور کیرالہ میں کئی جگہوں پر چھاپے مارے۔ NIA کے ایک ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ تحقیقاتی ایجنسی نے ملا پورم کیرالہ کے محمد امین عرف ابو یاہیا کے بارے میں تحقیقات شروع کی تھی، جو ٹیلی گرام، ہوپ اور انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارموں کی مدد سے داعش پروپیگنڈا چلا رہا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان سوشل میڈیا چینلوں کے ذریعے وہ داعش کے پرتشدد نظریات کی تشہیر کرتا تھا اور نئی بھرتیاں کراتا تھا۔ ترجمان نے بیان میں کہا کہ ابو یحییٰ اور اس کے ساتھیوں نے ٹارگٹ ہلاکتوں کے لیے بعض افراد کی نشاندہی بھی کی تھی۔ NIA کے مطابق ان لوگوں نے جموں کشمیر ہجرت کرنے کا پلان بھی بنایا تھا تاکہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کو انجام دیا جا سکے، اور اس سفر کے لیے مختلف وسائل سے فنڈ بھی جمع کیے گئے تھے۔ بیان کے مطابق تحقیقات کے دوران معلوم ہوا ہے کہ محمد امین کیرالہ کے ڈپٹی مارلا کے رابطے میں تھا، جس نے مذہب تبدیل کیا تھا، اور اس کی شادی بنگلور کے انیس عبدالرحمان نامی ایک شخص سے ہوئی تھی۔ ترجمان کے مطابق 2015 میں وہ تعلیم کے حصول کے لیے دبئی گئی تھی، جہاں اس کی ملاقات مزار صدیقی نامی ایک اور لڑکی سے ہوئی۔ یہ دونوں خواتین داعش کے نظریے سے متاثر تھیں۔ وزیراعظم نریندر مودی، کانگریس کے سربراہ ملکارجن کھڑگے، آندھرا پردیش کے گورنر جسٹس ایس نذیر اور وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی سمیت بہت سارے لیڈروں نے امریکہ میں منعقدہ 95ویں اکیڈمی ایوارڈز میں راجہ مولی کی ہٹ فلم RRR کے گانے کو اور ڈاکیومنٹری فلم دی ایلیفینٹ وسپر کو آسکر ایوارڈ ملنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ تمل ناڈو اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے اسے تمل اور تیلگو ریاستوں کے لیے باعث فخر قرار دیا۔ وزیراعظم مودی نے RRR فلم کے نغمے کو بہترین اوریجنل گانے کا آسکر ایوارڈ جیتنے پر موسیقار MM کیروانی، نغمہ نگار چندر بوس اور پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر معمولی ہے، یہ ایک ایسا گانا ہے جو آنے والے برسوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ہریانہ حکومت اب گائے کے تحفظ کے نام پر ہریانہ میں ہو رہی شرپسندی پر لگام لگائے گی۔ اس کے لیے سرکار ہر ضلع میں گائے کے تحفظ کی تنظیمیں بنانے جا رہی ہے۔ ایک تجربے کے طور پر یہ کام گروگرام سے شروع ہوگا، جس کو ریاست کا مالیاتی دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ حکومت اس تنظیم میں افسران کو بھی شامل کرے گی۔ گروگرام انتظامیہ اس سلسلے میں 17 مارچ کو میٹنگ کرنے جا رہی ہے۔ اس کے بعد حکومت دیگر اضلاع کے لیے ایکشن پلان تیار کرے گی۔ ہریانہ میں گائے کی اسمگلنگ کے الزام میں 2 مشتبہ افراد جنید و ناصر کی موت میں مبینہ طور پر گاؤں رکشکوں کے ملوث ہونے کا انکشاف ہونے کے بعد حکومت کو اس سمت میں کام کرنا پڑا۔ اس معاملے میں پولیس اور سرکاری اہلکاروں کے ساتھ کئی تصاویر بھی منظر عام پر آئی ہے، جن میں مجرموں کی موجودگی نے چونکا دیا ہے۔ اس کے بعد حکومت اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان کے مرکز برائے امداد و انسانی خدمات نے برادر اور دوست ممالک کے لیے رمضان کی آمد پر کھجوروں کی تقسیم کے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس دوران 4 براعظم کے 72 ملکوں کو 19,000 ٹن سے زیادہ کھجوروں کا تحفہ پیش کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان مرکز کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عربیہ نے دارالحکومت ریاض میں کھجور تحفہ پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک گزشتہ سالوں کے دوران عالمی سطح پر انسانیت نواز امداد فراہم کرنے والے 5 بڑے ملکوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے ذرائع نے اس کی تصدیق کی ہے، جبکہ گزشتہ سال سعودی عرب بین الاقوامی ترقیاتی امداد فراہم کرنے والوں میں سر فہرست رہا۔
तेलंगाना की वज़ीर तालीम पी सविता इंद्रा रेड्डी ने आज इंटरमीडिएट के तलबा को मशवरा दिया है कि वो बगैर किसी दबाव और डर व खौफ के इम्तिहानात में शिरकत करते हुए कामयाबी हासिल करें। उन्होंने आज इंटरमीडिएट इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में ज़िला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए इम्तिहानात का जायजा लिया, जो 15 मार्च से शुरू होने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि रियासत भर में चारशुंबा 15 मार्च से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के दौरान किसी किस्म के मसाइल को पैदा होने ना दिया जाए और सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएँ। ज़िला सतह की कमेटियों के चेयरमैन की हैसियत से ज़िला कलेक्टर अपनी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम दें और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के इनेकाद में कोई मसाइल पैदा ना होने दें। इम्तिहानात को पुरअमन माहौल में मुनक्किद करने के इक़दाम किए जाएँ। डायरेक्टर महकमा स्कूली तालीम तेलंगाना ने ऐलान किया है कि रियासत के तमाम स्कूल्स 15 मार्च से निस्फ यौम काम करेंगे। यहाँ जारी करदा एक सर्कुलर में मतलब किया गया कि सरकारी इमदादी और खानगी इंतजामियों के तहत चलाए जाने वाले प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल्स 15 मार्च से काम के आखिरी दिन यानी 24 अप्रैल तक निस्फ दिन काम करेंगे। सर्कुलर में मजीद बताया गया है कि तमाम इंतजामियों के स्कूल सुबह 8 बजे से 12:30 बजे दिन तक काम करेंगे और मिड डे मील 12:30 बजे दिन फराहम की जा सकती है। तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटो नाटो को बेहतरीन ओरिजिनल गाने के जुमरे में ऑस्कर अवार्ड हासिल होने पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मसरत का इजहार किया है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ऑस्कर अवार्ड का हुसूल तमाम तेलुगु वालों के लिए फ़ख्र की बात है, जिसे आलमी फिल्मी सनत का सबसे बावकार अवार्ड समझा जाता है। उन्होंने कहा कि ऑस्कर अवार्ड याफ्ता गीत नाटो नाटो में शामिल अल्फाज तेलंगाना की सकाफत, तेलुगु अवाम के जायका, जज्बा और अवामी ज़िंदगी के अक्कासी करते हैं। इस मौके पर म्यूजिक डायरेक्टर MM केरवानी, कंपोजिशन पार्टनर्स डायरेक्टर राजामौली, गुलकार राहुल सिपलीगंज, अदाकार रामचरण, जूनियर NTR को और दूसरों को भी चीफ मिनिस्टर ने मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सेक्शन मुकम्मल तौर पर महफूज है और तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के दफ्तर वाक़ चौथी मंजिल हज हाउस में लगी आग से तीसरी मंजिल पर मौजूद वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड सेक्शन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, सदर नशीन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड ने आग बुझाने के अमल की निगरानी और आग पर काबू पाए जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने मुशीर बराए अखिलती उमूर अब्दुल क़य्यूम खान, डायरेक्टर महकमा अखिलती बहबूद M शफीउल्लाह IFS, कांति वेरली IAS के अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ख्वाजा मोइनुद्दीन के हमरा चौथी मंजिल का जहां आग लगी थी, इसके अलावा वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड सेक्शन का मुआयना किया। मसीहुल्लाह खान ने बताया कि हज हाउस की इमारत को आग से महफूज बनाने के लिए इक़दाम का जायजा लिया जाएगा और आतिशफर्द आलात की तनसीब के इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना के वजीर IT व सनत KT रामाराव ने प्रगति भवन में इनसे मुलाकात करने वाले मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर अब्दुल नज़ीर अल शामी से अपील की कि वह दुबई की जेल में कैद तेलंगाना के 5 तारिकीन वतन को रिहा करें, जिनकी तफसीलात KTR ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर को पेश की। KTR ने इन्हें बताया कि ज़िला राजना सरसला के S मल्लेश, S रवि, नामपल्ली वेंकट, G लक्ष्मण और एक केस में फ़िलहाल दुबई की जेल में कैद है। साल 2005 में नेपाल के दिलप्रीत राव की मौत के मामले में ये लोग जेल की सज़ा काट रहे हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात के क़वानीन के मुताबिक मुतासरा खानदान ने 15 लाख रुपए हासिल करने पर रजामंदी जाहिर की। वो खुद साल 2013 में नेपाल पहुंचकर मुतासरा खानदान के अरकान से मुलाकात कर चुके हैं, जिन्होंने मुआवजा कबूल करने में रजामंदी जाहिर की थी। KTR ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के शरई कानून के मुताबिक अगर मुतासरीन के अहल खाना मकतूब मुआफ़ी फराहम करें तो इन्हें रिहा किया जा सकता है। बीजेपी का सोशल मीडिया डिपार्टमेंट मुल्क में काफ़ी मुतहरिक माना जाता है, लेकिन गोशा महल के रुकन असेंबली T राजा सिंह के मामले में बीजेपी के कौमी वेबसाइट पर गलत मालूमात के नतीजे में रियासती कायदीन हैरत का इजहार कर रहे हैं। पार्टी ने गुज़श्ता साल अगस्त में राजा सिंह को मुतनाज़ा और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। राजा सिंह की जानिब से वजाहत के बावजूद पार्टी ने मुअत्तली को ख़त्म करने का ताहाल कोई फैसला नहीं किया, लेकिन पार्टी के कौमी वेबसाइट पर राजा सिंह को असेंबली में फ्लोर लीडर की हैसियत से अभी भी बरकरार रखा गया है।